بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ بادشاہ اور دو طوطے۔ کئی بار ہم زندگی میں اٹک جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم جہاں ہیں وہیں رکے ہوئے ہیں، نہ ہماری لائف میں کچھ اچھا ہو رہا ہے نہ کچھ برا ہو رہا ہے، لیکن ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو آج کی کہانی آپ کے لیے ہے۔ ایک بار ایک ملک کے بادشاہ دوسرے ملک میں گھومنے کے لیے گئے، اور جب بادشاہ سلامت دوسرے ملک پہنچے تو ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی، خوب استقبال ہوا، ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ واپس اپنے ملک لوٹ کر آئے تو اس ملک کے راجا نے ان بادشاہ سلامت کو تحفے میں طوطوں کا جوڑا دیا۔ دو طوطے لے کر بادشاہ سلامت اپنے ملک واپس آ گئے۔ ان کے محل میں جہاں پر باغیچہ تھا وہاں پر ان طوطوں کو رکھوا دیا۔ درخت کے نیچے اور طوطے بھی تھے۔ پنجرے سے باہر نکلتے ٹرینر آتا، انہیں اڑنا سکھاتا۔ یہ سارا پروسیس چلتا رہا۔ تقریباً 15-20 دن گزرے۔ اس کے بعد ٹرینر کی بادشاہ سلامت سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ جو سکھا رہے ہو طوطے ٹھیک ہے نا، اڑ رہے ہیں نا؟ تو ٹرینر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک طوطا جو ہے وہ تو اچھا خاصا اڑ رہا ہے، وہ آپ کے محل کے اوپر اڑنے لگا ہے، لیکن دوسرا طوطا جو ہے وہ ڈال پر ہی بیٹھا رہتا ہے، نہ وہ اڑتا ہے نہ اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ بات سننے کے بعد بادشاہ سلامت کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے اپنے وزیروں کو بولا کہ کچھ اور ٹرینرز کو بلاؤ اور شاید وہ آئے اور اس کے بعد یہ طوطا اڑنے لگے۔ کچھ اور ٹرینرز کو بلایا گیا، کوشش کی گئی لیکن ناکام رہی۔ بادشاہ سلامت کے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اسے بلاتے ہیں جو طوطوں کو پہچانتا ہے۔ تو گاؤں سے ایک کسان کو بلایا گیا۔ کسان آیا اور آنے کے بعد کسان نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ طوطا اڑنے لگا، اور طوطا اس دوسرے طوطے سے بھی اوپر اڑنے لگا۔ بادشاہ سلامت کو جا کر کے درباریوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت چمتکار ہو گیا ہے، بادشاہ سلامت کمال ہو گیا ہے، وہ طوطا دوسرے طوطے سے بھی اوپر اڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ کسان کو۔ کسان کو بلایا گیا، پوچھا کہ بتاؤ بھائی ایسا کیا کیا کہ دوسرا طوطا اڑنے لگا؟ کسان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ڈال ہی کاٹ دی، جس ڈال پر طوطا تھا اس ڈال کو میں نے کاٹ دیا۔ اس دنیا میں، زندگی میں ہمارے ساتھ کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، ہم رسک لینا نہیں چاہتے۔ ہماری زندگی میں بھی کوئی آئے اور آ کر کے ڈال کاٹ دے، تب شاید ہم اڑیں گے۔ زندگی میں اگر آپ کے سپنے بہت بڑے ہیں، اگر آپ زندگی میں کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، اونچا کرنا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں تو رسک لیجئے۔ زندگی کے دباؤ میں مت آئیے۔ اڑنے کے لیے ڈال کٹنے کی ضرورت نہ پڑے، اس سے پہلے اڑ جائیے۔